جب کبھی بھی تمہیں زندگی میں میری ضرورت محسوس ہو تو اپنی جسم کے ساتھ اس کو 3 بار رگڑنا۔ میں جہاں پر ہوں گی اور جس حالت میں ہوں گی تمہاری مدد کے لیے پہنچ جاؤں گی۔ میں نے انگوٹھی لے لی۔ اس نے کہا اس طرح اس سے گم نہ کر دینا، اسے اپنی انگلی میں پہن لو۔ میں نے اپنی ایک سب سے چھوٹی انگلی میں اس کو پہن لیا، اس میں یہ انگوٹھی صحیح آ گئی۔ کامنی اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی میرے ساتھ آ جاؤ، میں تمہیں دریا پار کرا کر ریلوے اسٹیشن چھوڑ آتی ہوں۔ میں چاہتی ہوں کہ تم اس علاقے میں زیادہ دیر نہ ٹھہرو۔ وہ مجھے ساتھ لے کر کھنڈر سے باہر آ گئی۔ رات ڈھلنا شروع ہو گئی۔ کھنڈر کے چاروں طرف گھنا جنگل تھا جو پچھلی رات کے اندھیرے میں بہت زیادہ ڈراؤنا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا یہاں ہمیں کس طرف کو جانا ہوگا؟ دریا کا گھاٹ تو یہاں سے مشرق کی طرف کافی فاصلے پر ہے اور اس وقت جنگل میں راستہ بھی نہیں ملے گا۔ کامنی نتکی نے کہا تمہیں اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، بس تم میرے ساتھ آؤ اور میرے ساتھ چلتے جاؤ۔ کھنڈر کے پچھلی دوسری طرف پہاڑی کے ٹیلے کے پہلو میں ایک گھاٹی سی تھی جہاں بڑا گہرا اندھیرا تھا۔ کامنی مجھے لے کر اس طرف چلی گئی۔ گھاٹی میں تھوڑا سا نشیب تھا، ہم نشیب میں سے نیچے اتر گئے۔ آگے چڑھائی تھی، چڑھائی چڑھ کر ہم دوسرے ٹیلے کے دامن میں آ گئے۔ یہاں ایک کافی بڑی جھیل تھی جس کی سطح پر ستاروں کی روشنی میں کھلے ہوئے کمل کے پھول دور تک دکھائی دے رہے تھے۔ کامنی نے کہا میرا ہاتھ پکڑ لو۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کامنی نے اونچی آواز میں کوئی طلسم منتر پڑھا جو میری سمجھ میں بالکل نہ آیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے میرے ہاتھ کو آہستہ سے کھینچا اور ہم دونوں جھیل کی سطح پر آ گئے۔ میں ڈر کر کبھی ایک پاؤں اوپر کرتا، کبھی دوسرا پاؤں اوپر کر لیتا، اس خیال سے کہ میں پانی میں نہ ڈوب جاؤں، مگر مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں ہوا میں کھڑا ہوں۔ پھر کامنی نتکی نے آہستہ آہستہ جھیل کے اوپر ہوا میں آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ میں بھی اس کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہا تھا۔ جیسے جیسے ہم جھیل کی سطح پر آگے بڑھ رہے تھے کامنی کی رفتار تیز ہو رہی تھی۔ جھیل کی سطح سے اوپر کافی اٹھتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ہم جھیل کے اوپر اڑنے لگے۔ جھیل کے دوسرے کنارے پر آ گئے۔ یہاں ہر طرف درخت ہی درخت تھے۔ جب جنگل کے درخت قریب آئے تو وہ ذرا سا اور اچھلی اور ہم زمین سے اور زیادہ اوپر آ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ہم درختوں سے بھی اوپر پرواز کر رہے تھے اور اس پرواز کرنے میں مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا۔ یہ ایک ایسا تجربہ تھا جس کا مزہ بھی آ رہا تھا۔ ہوا میرے اور کامنی کے بالوں کو اڑا رہی تھی۔ اس وقت اس علاقے میں سردیوں کا موسم نہیں تھا۔ میں نے نیچے دیکھا، ہمارے نیچے ڈھلتی رات کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے درختوں کے جھنڈ سیاہ رنگ کے لگ رہے تھے۔ سامنے دور تک سوائے تاریکی کے اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کامنی سے پوچھا ہم کس شہر کی طرف جا رہے ہیں؟ کامنی نے ذرا اونچی آواز میں جواب دیا جب شہر قریب آئے گا تو تمہیں بتا دوں گی۔ کامنی نے اپنی رفتار تیز کر لی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا، اس کے ساتھ ہی میری اڑنے کی رفتار بھی اپنے آپ تیز ہو گئی۔ کامنی اپنے ارادے سے رفتار کو کم اور تیز کر رہی تھی، یہ اس نے مجھے بعد میں بتا دیا تھا۔ وہ رفتار تیز کرنا چاہتی تو ارادہ کرتی تو اس کی رفتار تیز ہو جاتی۔ یہ کوئی کرشمہ یا معجزہ نہیں تھا، یہ محض جادو اور طلسم تھا۔ کافی دیر تک ہم اسی رفتار سے اڑتے ہوئے آگے جاتے رہے۔ اس کے بعد دور سے کسی شہر کی روشنیاں نظر آنے لگیں۔ کامنی نے ان روشنیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ برہان پور شہر کی روشنیاں ہیں۔ برہان پور سے ممبئی شہر زیادہ دور نہیں ہے، یہاں سے ممبئی چلے جانا۔ ممبئی میں ایک بزرگ کا مزار ہے، میں تمہیں کچھ پھول دوں گی، میری طرف سے ان بزرگ کے مزار پر فاتحہ کرنا جس طرح تم مسلمان لوگ پڑھتے ہو، اور میری طرف سے یہ پھول چڑھا دینا۔ تھوڑی دیر میں کامنی اور میں برہان پور شہر کے ریلوے اسٹیشن سے کچھ فاصلے پر آ کر ایک ویران سی جگہ پر زمین پر اتر گئے۔ میں نے کامنی سے کہا مجھے ہوا میں اڑنا بہت اچھا لگا ہے۔ کامنی کاش میں بھی اس طرح ہوا میں اڑ سکتا۔ کامنی مسکرانے لگی۔ اس نے کہا یہ بات آج تک میری سمجھ میں بھی نہیں آئی کہ مجھے تم سے اتنی ہمدردی کیوں ہے۔ شاید اس لیے کہ تم مجھے اچھے لگے تھے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گی کہ مجھے تم سے کوئی دل لگی ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے یہ بات بھی ہو، لیکن ابھی اس کا مجھے پورا یقین نہیں ہے۔ بہرحال میں تمہاری یہ خواہش بھی پوری کر دیتی ہوں۔ پھر اس نے ایک منتر پڑھا اور کہنے لگی اسے میرے ساتھ دہراؤ۔ چھوٹا سا منتر تھا مگر بڑا
اوٹ پٹانگ قسم کا منتر تھا۔ میں اس کے پیچھے دہراتا رہا۔ 10-12 مرتبہ دہرانے کے بعد مجھے زبانی یاد ہو گیا۔ کامنی نے کہا، اگر کبھی تمہیں ہوا میں اڑنے کی ضرورت محسوس ہو تو اس منتر کو 3 بار پڑھ کر پھونک لینا، تم اپنے آپ ہوا میں بلند ہو جاؤ گے اور پھر جس طرف کا ارادہ کرو گے، جتنی رفتار سے چاہو گے پرواز کر لو گے۔ لیکن ایک بات کی شرط ہے، شرط یہ ہے کہ تمہیں اس منتر کو صرف اس حالت میں پڑھو گے کہ جب تمہاری جان پر کوئی مصیبت پڑی ہو اور تمہیں سامنے فرار کا کوئی راستہ نظر نہ آ رہا ہو۔ اس کے علاوہ اگر اڑنے کی کوشش کرو گے تو تم الٹا نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میں نے منتر کو دل میں دہرا کر پکا کر لیا تھا۔ میں نے کہا، تم جیسے کہتی ہو میں ویسے ہی کروں گا اور بلا ضرورت منتر پڑھ کر انہیں اس پر نہیں پھونکوں گا۔ کامنی نے سیدھا ہاتھ ایک طرف پھیلا دیا۔ دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں ایک گلدستہ تھا۔ گلدستہ مجھے دے کر بولی، بزرگ کے مزار پر میری طرف سے سلام عرض کرنا، فاتحہ پڑھنا اور میری طرف سے یہ حقیرانہ نذرانہ اس مزار کے پاس رکھ دینا۔ اب تم جاؤ، اسٹیشن سامنے ہی ہے۔ مجھے یاد آ گیا کہ میرے پاس تو ٹکٹ کے لیے 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ کامنی سے اس کا ذکر کیا تو وہ بولی، فکر نہ کرو، اس کا انتظام بھی کر دیا جائے گا۔ جاؤ، اللہ حافظ، بھگوان کے سپرد۔ اور کامنی ہوا میں اوپر کو بلند ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے نظروں سے غائب ہو گئی۔ میں گلدستہ ہاتھ میں لے کر ریلوے اسٹیشن کی طرف بڑھا۔ ریلوے اسٹیشن پر کافی روشنی ہو رہی تھی۔ ایک ریلوے اسٹیشن کا انجن کی شنٹ کرنے کی چھک چھک کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس زمانے میں ابھی تک کوئلے سے چلنے والے انجن چلا کرتے تھے، ابھی ڈیزل کے انجنوں کا کسی نے نام نہیں سنا تھا۔ میں اسٹیشن کے گیٹ پر آ کر رک گیا۔ سب سے پہلے مجھے یہ دیکھنا تھا کہ میں دوسروں کی نظر میں آ رہا ہوں یا ابھی غائبی حالت میں ہی ہوں۔ اگرچہ مجھے درگاوتی کے اسیبی مکان پر خود درگاوتی اور اس کی بوڑھی نوکرانی نے دیکھ لیا تھا، اور کامنی کو بھی میں نظر آ گیا تھا، اور اس نے مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ میں غائبی حالت میں ہوں اور صرف وہی مجھے دیکھ سکتی ہے۔ پھر بھی میں اس کی تصدیق کرنا چاہتا تھا۔ یہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ اسٹیشن کی عمارت کی سیڑھیوں کے پاس ہی چائے کی ایک دکان کھلی تھی، جہاں کچھ لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ آسمان پر دن کا اجالا نمودار ہونے لگا تھا۔ میں نے ایک آدمی سے پوچھا، کیوں بھائی صاحب، ممبئی کو ٹرین کس وقت جائے گی؟ اس نے چائے پیتے ہوئے میری طرف ایک نگاہ ڈال کر دیکھا اور بولا، ابھی فرنٹیئر میل ممبئی کی طرف گئی ہے، تم کہاں سوئے ہوئے تھے؟ میں نے کہا، بھائی صاحب میں ابھی اسٹیشن پر آیا ہوں۔ اس نے بے نیازی سے کہا، تو پھر اسٹیشن پر جا کر بیٹھ جاؤ، 1 گھنٹے بعد پنجاب میل آئے گی، اس میں سوار ہو جانا، وہ تمہیں ممبئی پہنچا دے گی۔ اس شخص کا میں نے شکریہ ادا کیا اور اسٹیشن کی عمارت کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اس آدمی سے مل کر یہ بات ثابت ہو گئی تھی کہ میں غائب نہیں ہوں، حاضر ہوں اور سب کو نظر آ رہا ہوں۔ میں نے دل میں خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا۔ اب مجھے یہ فکر تھی کہ ریل گاڑی کا ٹکٹ کہاں سے لوں گا۔ میری جیب میں تو ایک پائی بھی نہیں تھی اور مجھے بھوک بھی محسوس ہو رہی تھی۔ کامنی نے کہا تھا کہ میری ٹکٹ کے پیسوں کا انتظام کر دیا گیا ہے، مگر یہ کیا انتظام ہوا تھا، اس کی کوئی واضح شکل نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ بغیر ٹکٹ ٹرین میں بیٹھ جاؤں گا، آگے جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ٹی ٹی نے پکڑ لیا تو اس کی منت سماجت کر کر کہوں گا کہ بھائی میری جیب کٹ گئی تھی، سارے پیسے جیب کترے نے لے لیے، میرا ممبئی پہنچنا بہت ضروری ہے، آپ کی مہربانی ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ یہ سوچ کر میں پلیٹ فارم کے پاس ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ مسافر اپنے اپنے سامان کے ساتھ ٹانگوں وغیرہ سے اتر کر پہنچ گئے تھے۔ صبح ہو گئی تھی۔ اسٹیشن پر کافی رونق تھی۔ ایک دبلا پتلا لڑکا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے فلمی ہیرو کی طرح کے لمبے بال تھے۔ وہ سگریٹ بھی پی رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، پنجاب میل کس وقت پہنچے گی بھائی صاحب؟ اس نے سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے کہا، گھنٹے پونے گھنٹے میں آ جائے گی۔ یہ ممبئی کس وقت پہنچے گی؟ میں نے پوچھا۔ وہ بولا، شام کے وقت پہنچتی ہے ممبئی۔ اتنا کہہ کر وہ اٹھا اور ایک طرف کو چل پڑا۔ چند قدم چلنے کے بعد اس نے کھڑے ہو کر پتلون کی جیب میں ہاتھ ڈالا، جیب میں سے ایک لفافہ نکالا اور پلٹ کر میرے پاس آ گیا۔ لفافہ میری طرف بڑھانے کے بعد کہا، بھائی صاحب آپ کی ایک امانت میرے پاس ہے، یہ لے لیجئے۔ اس نے لفافہ میرے ہاتھ میں تھمایا اور سگریٹ کی کش لگاتا ہوا اسٹیشن کی ڈیوڑی کے باہر گیٹ کی طرف نکل گیا۔ میں کچھ سمجھ نہ سکا کہ یہ کون لڑکا تھا اور میری کون سی امانت اس کے پاس تھی۔
میں نے لفافہ کھول کر دیکھا تو اس میں 100 کے 2 نوٹ تہہ کیے ہوئے پڑے ہوئے تھے۔ اچانک مجھے کامنی نتکی کا خیال آ گیا۔ اس نے کہا تھا کہ پیسوں کی فکر نہ کرو، ان کا بندوبست ہو جائے گا۔ میں نے گیٹ کی طرف نگاہ ڈالی، لیکن اب وہ لڑکا مجھے دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ مجھے ایک سکون سا محسوس ہوا کہ بغیر ٹکٹ سفر کرنے سے بچ گیا ہوں۔ ویسے بھی آگے پردیس کا معاملہ تھا اور پھر مجھے ممبئی سے واپس اپنے شہر لاہور بھی جانا تھا۔ اس سفر کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت تھی۔ میں نے لفافے میں سے 100 کا نوٹ نکالا اور جہاں لوگ ٹکٹ لے رہے تھے اس کھڑکی کے پاس جا کر قطار میں کھڑا ہو گیا۔ میں نے ممبئی کا ایک ٹکٹ 3rd کلاس کا لے لیا اور باقی پیسے لفافے میں ڈال کر سنبھال کر رکھ لیے۔ میں پلیٹ فارم پر آ گیا، چائے کے اسٹال پر ناشتہ کیا۔ کچھ دیر بعد پنجاب میل شور مچاتی ہوئی پلیٹ فارم پر پہنچ گئی۔ میں 3rd کلاس کے ایک ڈبے میں سوار تھا۔ ٹرین تھوڑی دیر رکی اور اس کے بعد چل پڑی۔ شام کا اندھیرا چھانے لگا، سورج غروب ہو چکا تھا۔ ممبئی شہر کے مضافات یعنی اس کے آس پاس کی آبادیاں شروع ہو گئی تھی۔ میں جن دنوں 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا تو اپنے ایک رشتہ دار کے ساتھ لاہور سے ممبئی آیا تھا۔ مجھے یاد تھا کہ ممبئی کے 2 ریلوے اسٹیشن تھے، ایک کا نام بوری بندر تھا اور دوسرے کا نام سینٹرل ممبئی تھا۔ اس کے علاوہ بنڈی بازار کا نام یاد تھا جہاں ہم مکان میں 10-15 دن رہتے تھے، اور ممبئی کی چوپائی کی سیر بھی کی تھی جو ممبئی کے ساحل سمندر پر تھا۔ اس کے سوا مجھے اور کچھ یاد نہیں تھا۔ ہماری گاڑی بمبئی کے سینٹرل اسٹیشن پر آ کر رکی۔ کامنی نے مجھے مزار کا جو ایڈریس سمجھایا تھا اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ مجھے ٹیکسی والے کو کیا کہنا ہے۔ ممبئی میں اس وقت اس زمانے میں رکشہ چلنے شروع نہیں ہوئے تھے۔ ٹیکسی اور وکٹوریہ ہی چلتی تھی یا پھر بس لوکل ٹرینیں چلتی تھی۔ کامنی کا دیا ہوا پھولوں کا گلدستہ میرے ہاتھ میں ہی تھا۔ میں نے پہلے وہاں پر کہیں ٹھہرنے کا انتظام کیا، اس کے بعد مزار جانے کا پروگرام بنایا۔ اسٹیشن سے میں نے ایک ٹیکسی ڈرائیور سے کہا، بھائی مجھے کسی درمیانے درجے کے ہوٹل میں لے چلو جہاں میں 2-3 دن ٹھہر سکوں، میں زیادہ پیسے خرچ نہیں کر سکتا۔ ٹیکسی ڈرائیور مجھے ٹیکسی میں بٹھا کر شہر کے گنجان علاقے میں واقع ایک ہوٹل میں لے گیا جس کا نام ممتاز ہوٹل تھا۔ یہاں میں نے 15 روپے یومیہ پر ایک کمرہ لے لیا۔ میرے پاس سامان وغیرہ کچھ نہیں تھا۔ ہوٹل کا کمرہ لے کر میں پوچھتا پچھاتا ایک بازار میں پہنچا جہاں سلے سلائے ریڈی میڈ کپڑوں کی دکانیں تھیں۔ میں نے ایک کرتا پاجامہ اور ایک پتلون قمیض اور ایک جوتے کا سیٹ لے لیا۔ کچھ دوسری چیزیں مثلا کنگھی اور رومال وغیرہ خریدا اور ہوٹل میں واپس آ کر نہایا، شیو کی اور پتلون قمیض پہن کر ہوٹل کے نیچے ہال میں آ کر کھانا اور چائے پینے لگا اور ہوٹل کے مالک سے مزار کا ایڈریس پتہ کیا اور یہ جگہ جس علاقے میں تھی اس نے کہا بابا جی کے مزار پر آپ کو کوئی بھی ٹیکسی والا لے جائے گا۔ یہ ممبئی کے بڑے مشہور جگہ تھی، بے شک رات کو چلے جائیں، وہاں تو دن رات میلہ لگا رہتا ہے۔ میں نے سوچا کہ کامنی کی امانت ابھی مزار شریف پر جا کر پیش کر دینی چاہیے۔ مجھے نیند بھی آ رہی تھی۔ میں نے ٹیکسی پکڑی اور اسے مزار پر چلنے کے لیے کہا۔ گلدستہ میں نے اخبار میں لپیٹ کر اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ یہ مزار شہر کے جنوب میں کافی دوری پر تھا۔ مزار پر بڑی رونق تھی، لوگ دعائیں مانگ رہے تھے اور دعائیں مانگ کر چل رہے تھے۔ اگربتیوں کی مہک سے فضا لبریز تھی۔ مزار پر خوب روشنیاں جگمگا رہی تھی۔ ایک طرف لنگر کھانا کھلا ہوا تھا، دوسری طرف قوالی ہو رہی تھی اور ایک درویش دمال ڈال رہا تھا۔ میں نے سب سے پہلے مزار شریف پر حاضری دی، دعائے فاتحہ پڑھی اور کامنی کا گلدستہ ایک طرف بڑی ادب سے رکھ دیا۔ کچھ دیر سر جھکائے بیٹھا، فاتحہ پڑھتا رہا، پھر اٹھا اور الٹے قدموں مزار شریف کے احاطے سے نکل کر اس طرف آ گیا جہاں لنگر تقسیم ہو رہا تھا۔ میں آہستہ آہستہ چلتا مزار کے عقب میں آ گیا۔ یہاں چھوٹی چھوٹی کوٹریاں بنی ہوئی تھیں۔ میں کوٹری کے قریب سے گزرا تو ایک درویش صورت بزرگ نے مجھے گور کر دیکھا۔ میں نے انہیں سلام کیا۔ سلام کا جواب دینے کے بعد اس درویش نے کہا، میرے پاس بیٹھو، تمہیں زعفرانی چائے پلاؤں گا۔ کیوں میاں، کیا خیال ہے؟ میں نے کہا، یہ میری خوش قسمتی ہے جناب کہ آپ مجھے چائے کی دعوت دے رہے ہیں۔ درویش کی عمر زیادہ نہیں تھی، کتابی چہرے پر بڑی بشاشت تھی۔
آنکھوں میں پرکشش چمک تھی، لمبے بال تھے، سر پر سبز صافہ باندھا ہوا تھا، سیاہ چولا پہن رکھا تھا، لوہے کی کرسی پر بیٹھے تھے۔ اٹھ کھڑے ہوئے، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنی کوٹری میں لے گئے۔ بڑی صاف ستھری کوٹری تھی، بجلی کا بلب روشن تھا، زمین پر ایک طرف چٹائی بچھی ہوئی تھی، گاؤ تکیے لگے ہوئے تھے۔ وہ گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھ گئے، میں بھی جوتا اتار کر ادب سے ان کے سامنے بیٹھ گیا۔ مجھے نہیں معلوم انہوں نے کب کس کو چائے لانے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ایک لڑکا ٹرے میں چائے کی چینک اور 2 پیالیاں لے کر آ گیا۔ اس نے سلام کیا اور ٹرے ہمارے سامنے رکھ کر چلا گیا۔ درویش نے خود پیالیوں میں چائے ڈالی، زعفران کی خوشبو اڑنے لگی، کہنے لگے، لو چائے پیو۔ میں نے چائے کا گھونٹ بھرا، بڑی لذیذ اور خوشبودار چائے تھی۔ اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ میں نے اتنی لذیذ چائے پہلے کبھی نہیں پی۔